اور ہمارے شہید بچے عمار فاروق کا بڑا بھائی ہے اور اس پانی کی خواہش انہوں نے ظاہر کی تھی، اس سے بہتر کوئی اقدار نہیں ہے۔ یہ عمار کا چھوٹا بھائی ہے اور یہ عمار کے چاچو ہیں شہزاد فاروق صاحب، اور یہ میری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آج میرے مہمان ہوں گے، انشاءاللہ میں ان کو آج پھراؤں گا۔ مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ میرے لیے انتہائی VIP ہیں، اور ان دونوں بچوں کے ساتھ میں نے اور بھی وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو پھرا کے کھلونے خرید کے دوں گا، تو لہٰذا آج میں ان کو سینٹ ہورس پھراؤں گا۔ تھینک یو۔ پیاری جرسی اس نے پہنی تھی، یہ گرے کلر کی تھی، گرے کلر کی ان کی ٹراؤزر تھی، اور یہاں پہ جو ہے نظروں کی جو اینک کی تھی وہ یہاں سے لٹک رہی تھی، اور ہم کوئی 6.5 گھنٹے بیٹھے اور تھک گئے۔ خان صاحب جو ہیں وہ بڑا ویگرسلی اور بڑا ہی اسٹرانگلی اسٹاؤٹلی اخیر تک جو ہے میں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تھک گئے ہیں۔ 6 گھنٹوں کے دوران کچھ کھلایا پلایا بھی خان صاحب نے؟ کوئی مہمان نوازی؟ خان صاحب جیل میں مہمان نوازیاں نہیں ہوتی ہے، اور ایڈجسٹ ہو کے وہاں پہ نا، اب تو آپ ان کے مہمان ہو۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ 6 گھنٹوں میں ہی تھک گئے اور خان صاحب نہیں تھکے؟ تو خان صاحب وہ تو اسپورٹس مین ہے یار، اسٹرانگ آدمی ہے، کیا کمال کہ اللہ نے ان کو صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز دی ہیں۔ واقعی میں نے کل دیکھا، ہمیں اپنے ان پہ رشک آیا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے کہا، یعنی ہم دیکھ رہے تھے ہم، لیکن وہ پانی زیادہ پیتے ہیں۔ جی اچھا، یہ ہوتا تو 5 منٹ نہ نکالتا، یہ 5 مروت صاحب بتائیے گا کہ جو اسد عمر کے حوالے سے خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ مانگنے کی کوشش کی، پارٹی میں دوبارہ آنے کی کوشش کی، خان صاحب نے انکار کیا اور پھر یہ پارٹی چھوڑ گئے۔ خان صاحب کے ساتھ کل یہ بھی بات ڈسکس ہوئی، میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کا پیغام میں لے کر گیا خان صاحب کے پاس، تو یہ بات ڈسکس ہوئی، اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ جب چلا گیا تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریزرویشن رکھتے ہیں۔ ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا، جن لوگوں نے پروگرام نہیں دیکھا ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسد عمر صاحب نے آپ کو ڈائریکٹلی کہا کہ آپ خان صاحب سے میری بات کریں، کیا ہوا تھا ذرا بتائیے گا۔ خان صاحب کے ساتھ جب کل ہم اکٹھے تھے، سارے وکلاء، پوری لیگل ٹیم، یہ تو یہ پہلے والی بات، پہلے جب وہ سوال یہ امید خان سے یہی ہوا تھا جس پہ یہ تنازع بنا۔ وہ اینکر پرسن جو تھی خاتون، انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ اسد کیسر کے پیغام رسانی اسد کیسر صاحب نے جب پریس کانفرنس کیا تو اس کے 15-20 دن بعد اس نے مجھ سے رجوع کیا کہ میں شاید ریگریٹ کر رہا ہوں، اور خان صاحب اگر اس کو کنسیڈر کر لیں۔ خان صاحب کے پاس میں یہ پیغام لے کر گیا، خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ابتدائی لوگوں نے ورکروں کے حوصلے توڑے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بن گیا ہے۔ دوبارہ جو ہے اسد کیسر صاحب جو ہیں اسد عمر صاحب کے کافی نزدیک ہیں، تو اسد کیسر صاحب نے چونکہ میرے انتہائی مہربان ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ کہ آپ دوبارہ ذرا بات کر لیں۔ تو خان صاحب سے میں نے فون پہ زمان پارک آنے کی بات کی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کے لیے آنا چاہتے ہو تو آپ نہ آئیں۔ پھر بھی میں چلا گیا اور خان نے پھر انکار کیا۔ تو یہ جب اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ میں نے اینکر پرسن کو یہ باتیں بتائی، اور یہ ہوا تھا جس پہ آپ کے ایک ساتھی ہیں منصور علی خان، وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد کیسر صاحب کے پاس فون نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے۔ تو میں بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ خان صاحب کا نمبر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور اس زمانے میں خان صاحب کا نمبر نیا تھا اور نیا انہوں نے لیا ہوا تھا، اور اسد کیسر صاحب کا رابطہ ان سے نہیں تھا۔ تو کیا سر یہی موقف فواد چودھری کے حوالے سے بھی خان صاحب کیا کہ وہ ان کو بھی نہیں لیں گے پارٹی کے اندر؟ اب میں نے کل ان سے یہ پوچھا فواد چودھری کا کہ فواد چودھری آنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے کہا کہ جی اس کا بڑا برا اثر پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ایسے لوگوں کے چہرے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ درمیان میں جواب دینا رہ گیا تھا، کیونکہ کچھ اور لوگوں نے کوئی اور بات چھیڑ دی تھی۔ تو اس کو نہیں، ایک سیکنڈ، وہ باڈی لینگویج سے آپ کو کیا لگا، کیا جواب دینا چاہ رہے تھے جس کے بیچ میں کوئی اور سوال ہو گیا اور وہ بات رہ گئی؟ میں کیا اندازے لگاؤں گا کہ کیا جواب دینا چاہتے تھے؟ دوبارہ ملوں گا تو پوچھ لوں گا نا۔ مروت صاحب بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ PTI بڑی سازشی ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ سازشیں کرتا ہے،
یہ بڑا یہودی ہے، اس قسم کے وہ ساتھ ساتھ وہ بولتے ہیں خان کہ کو یہ یہودی بولنے بھی والا بولا ہے. جی جی یہودی ٹائپ مطلب عیسائی ہے، اس طرح کا لفظ بول مولوی ہے نا وہ جو کل کی جس کی بات ہم کر وقت رہے یہ تو آپ نے خود بول دیا. انہوں نے نہیں ہیں. اچھا سر بولا. بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سازشی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے حق میں بولنے والے بھی سازشی اور مکروہ لوگوں کے اعمال ان کے چہروں پہ عبارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. خان کا آپ چہرہ تصور کریں، آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی، آپ کو تازگی، آپ کو شفافیت، آپ کو صفائی اور ایک ویلنس کا احساس ہوتا ہے. اور مولوی کا وہ مولوی کا تصور کریں. آپ یقین کریں ہمارے ہاں اسوات سے کراچی کے ڈبے چلتے ہیں، وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں ان کی اشکال ایسی ہوتی ہے. انہوں نے اب وضاحت دے دی ہے، پرانی ویڈیو ہے ان کی غالباً. وضاحت اب وہ دیتا پھرے، لیکن ہم نے اپنا اب وہ حساب بڑھ گیا ان کے ساتھ جو ہے مکمل کرنا ہے. مرزا بڑھ گیا. مرزا بڑھ گیا سر. بس آگے آگے دیکھیے ہوتا مولانا ہے فضل کیا. الرحمان صاحب آج کل منظر عام سے غائب ہیں، کدھر ہیں آج کل؟ کوئی ہے رابطہ آپ تھائی لینڈ سے؟ گئے. تھائی لینڈ سنا گئے ہیں دوبارہ گئے؟ کوئی ابھی دوبارہ غزہ سے دوبارہ تھائی لینڈ گئے ہیں. نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جی 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 ابھی تھائی لینڈ چلے گئے. جی غزہ سے وہ تھائی لینڈ گئے تھے. آپ کو نہیں لے کے گئے؟ بس یار اللہ ان کو تھائی لینڈ میں شفا دے.